السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، تو آج ہم اپنی آن لائن کلاس میں اسٹارٹ کریں گے معاشرتی علوم۔ سب بچے میرے ساتھ درسی کتاب اوپن کریں گے، معاشرتی علوم کی درسی کتاب اوپن کریں۔ تو اس کا باب جو 1 ہے، شہریت اور انسانی حقوق، اس کی ریڈنگ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنے ہیں اس کے سوالات۔ تو پیج نمبر 13 اوپن کریں۔ کر لیا سب بچوں نے اوپن؟ چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، 2، 3، 7، 8 اور 9 آج ہم نے یہ کرنے ہیں۔ تو میں نے ان کے جو آنسرس ہیں وہ بک کے اوپر مارک کر دی ہیں اور آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پکچرس نظر آ رہی ہوں گی اسکرین کے اوپر، تو آپ نے وہاں سے اپنی بک کے اوپر آنسرس مارک کرنے ہیں پہلے، دین آپ نے اس کو نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، عالمی شہریت اور ڈیجیٹل شہریت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہمیں پیج نمبر 2 پہ مل جائے گا۔ اوپن کیجیے پیج نمبر 2۔ سب سے پہلے دیکھیں، عالمی شہری کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جو دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو اور اپنی دنیا کے امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہو۔ یہ ہے عالمی شہریت کی ڈیفینیشن۔ اور نیکسٹ ہے اسی پیج پہ لاسٹ پہ دیکھیں، ڈیجیٹل شہری سے مراد ایسا انسان ہے جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر اپنی رائے، تجاویز، خیالات اور معلومات کا اظہار پورے احساس اور ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہو۔ یہ فرسٹ والے کوسچن کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ اچھے عالمی شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بھی پیج نمبر 2 پہ ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے قوانین کی پابندی، دوسروں کا احترام، باہمی تعاون اور احساس ذمہ داری، اپنی چیزوں کا اور زمین کا خیال۔ مطلب ایک اچھے شہری ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ قوانین کی پابندی کر کے، دوسروں کا احترام کر کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آ کر۔ اور لاسٹ 1 ہے اپنی چیزوں کا اور زمین کا خیال رکھیں۔ مطلب اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اور کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اس کو باسکٹ میں پھینکیں۔ تو یہ ہیں ایک اچھے عالمی شہری کی خصوصیات۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 3، 5 بنیادی انسانی حقوق لکھیے۔ آپ کے خیال میں سب سے اہم حقوق کون سا ہے؟ پیج نمبر 5 پہ اس کا آنسر ہے معیاری تعلیم کا حق، محفوظ ماحول میں پرورش، مذہبی آزادی، اظہار رائے کا حق اور عزت اور احترام۔ مطلب کہ یہ حق ہر انسان کا ہے کہ اس کو معیاری تعلیم دی جائے، ایک اچھے اور محفوظ ماحول میں اس کی پرورش کی جائے اور مذہبی آزادی ہو۔ مطلب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں، اسلام پہ، کرسچینٹی، ہندو، تو وہ کوئی بھی اپنا مذہب اپنا سکتا ہے۔ یہ انسانی حقوق ہے۔ نیکسٹ ہے اظہار رائے کا حق۔ مطلب ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو اس کی آزادی ہونی چاہیے اور یہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہے۔ عزت اور احترام، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ یہ تھا آنسر کوسچن نمبر 3 کا، اور یہ چند حقوق ہیں جو ہر انسان کو، ہر شہری کو ملنے چاہیے۔ آپ کے خیال میں کون سا حقوق سب سے اہم ہے؟ وہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، ان 5 میں سے کوئی بھی ایک۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 7، تمدنی شعور کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 10 پر۔ پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ اسٹارٹ میں سیکنڈ لائن سے کسی بھی معاشرے کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا، قوانین کی پابندی کرنا اور ان کا احترام کرنا تمدنی شعور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس معاشرے میں رہتے ہیں ان کے جو بھی بنیادی اصول ہے اس پر عمل کرنا، قوانین کی پابندی کرنا اور ان کا احترام کرنا تمدنی شعور کہلاتا ہے۔ یہ ہے آنسر کوسچن نمبر 7 کا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 8۔ کوسچن نمبر 8 ہے اچھے شہری کی کوئی سی 5 خصوصیات لکھیے۔ تو اس کا آنسر بھی آپ کو پیج نمبر 10 پہ مل جائے گا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کو باکسز نظر آ رہے ہوں گے سائڈ پہ۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، کچرا صاف کرنا، قطار بنانا، مدد کرنا، شائستگی سے بات کرنا، شور نہ مچانا۔ یہ خصوصیات ہر انسان میں ہونی چاہیے اور ہر شہری میں
ہونی چاہیے۔ کون سی؟ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، کچرا صاف کرنا مطلب کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکنا، اس کو باسکٹ کے اندر پھینکنا، قطار بنانا، جب بھی کوئی کام کرنا ہے جیسے الیکٹرکسٹی کا بل جمع کروانا ہے تو اس طرح جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ قطار بنا کے کرنا۔ دوسروں کی مدد کرنا مطلب کبھی کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کرنا، یہ ایک اچھی شہری کی خصوصیت ہے۔ شائستگی سے بات کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی سے اچھے لہجے میں بات کرنا، یہ بھی ایک اچھے شہری کی خصوصیت ہے۔ شور نہ مچانا مطلب بے جا شور نہ مچانا، ہاسپٹلز میں، کلاس روم میں بے جا شور نہ مچانا، یہ ایک اچھے شہری کی خصوصیت ہے۔ اور لاسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 9، صاف پانی کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 11 پر۔ یہ کچھ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پانی احتیاط سے استعمال کریں، پینے اور کھانا پکانے کے لیے صاف پانی استعمال کریں، کوشش کریں کہ پانی کو ابال کر استعمال کریں۔ پانی کے ذخیروں جیسے دریا، جھیل، ندی میں کچرا یا گندگی نہ ڈالیں۔ بیت الخلاء میں پانی کا بے جا استعمال نہ کریں۔ پانی کے نل کو استعمال کے بعد ہمیشہ بند رکھیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ واش روم میں جائیں تو کم پانی استعمال کریں، جب پانی یوز کر لیں تو نل کو اچھے سے بند کر دیں، اور جو پانی کو ذخیرہ کرنے جیسے دریا ہیں، جھیل ہیں، ندیاں ہیں، ان میں کچرا نہ پھینکیں تاکہ پانی کی حفاظت ہو سکے، پانی کو صاف رکھا جا سکے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ سارے کوسچنز آپ لوگوں نے رائٹ کرنے ہیں نوٹ بک کے اوپر۔ پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، شہریت اور انسانی حقوق، دین آپ نے ہوم ورک اسٹارٹ کرنا ہے۔ ٹائٹل پیج بنائے بغیر آپ نے ہوم ورک اسٹارٹ نہیں کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔